السلام علیکم دوستو، اپنی زندگی میں کبھی بھی تکبر نہ کرنا، اپنی زندگی میں کبھی بھی کبر نہ کرنا، اپنے آپ کو کبھی بھی دوسروں سے بڑا نہ سمجھنا، کیونکہ کبر امیر کو فقیر بنا دیتا ہے، کیونکہ کبر ایسا دیمک ہے جیسے کہ دیمک لکڑی کو کھا جاتا ہے، اور کبر اور تکبر انسان کو کھا جاتا ہے۔ کبر انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، آخر کار رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ تکبر چاہے کسی بھی چیز کا ہو، دولت کا ہو، طاقت کا ہو، علم کا ہو، رتبے کا ہو، حتیٰ کہ تقوی کا ہی تکبر کیوں نہ ہو، آخر کار انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ کبر انسان کو، امیر انسان کو فقیر بنا دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سنانے جا رہا ہوں۔ یہ قصہ بہت ہی چھوٹا سا ہے، پورا ضرور سنیں کیونکہ بہت سبق آموز ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہمیں اور آپ کو اس قصے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ رب العزت نے ایک تاجر کو بہت زیادہ مال دیا تھا اور اسے بہت زیادہ دولتوں سے نوازا تھا۔ وہ اپنے من پسند کی ایک خوبصورت سی لڑکی سے شادی کرتا ہے، اور جب اللہ نے اسے دولت سے نوازا تھا، مال دیا تھا، تو اس نے سوچا کہ ایک خوبصورت سا محل بھی بنایا جائے۔ ایک بہت ہی اچھا اور شاندار سا اس نے محل بنوایا، اور دونوں میاں بیوی وہاں خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ وہ تاجر اپنی بیوی کے ہمراہ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ دروازے کے اوپر دستک ہوئی تو کسی سائل نے اللہ کے نام پر اس سے سوال کیا، ایک روٹی مانگی۔ بیوی کی عادت تھی کہ وہ کسی بھی سائل کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی تھی۔ اس نے خاوند سے اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دے تو میں ایک روٹی اس سائل کو دے کر آتی ہوں۔ شوہر نے کہا جاؤ دے دو۔ اس نے جا کر سائل کو ایک روٹی دے دی تو جو آنے جانے میں ایک آدھا منٹ زیادہ وقت لگ گیا تو شوہر کا موڈ خراب ہو گیا۔ بیوی واپس آ کر کھانا کھانے لگی تو شوہر بولنے لگا کہ یہ بدماش لوگ، یہ بھکاری لوگ، اور نہ جانے طرح طرح کی کیسے کیسے الفاظ وہ استعمال کر کے اس سائل کو گالیاں دینے لگا، اس کو برا بھلا کہنے لگا کہ ان کی تو عادت ہی ایسی ہوتی ہے، یہ اگر کما کر کھاتے تو ان کا کیا بگڑ جاتا، انہوں نے مانگنے کو ہی اپنا دھندا بنا رکھا ہے۔ بیوی نے کہا کہ وہ اللہ کے نام پر مانگنے آیا ہے، وہ جانے اور اللہ جانے، اس کا معاملہ اللہ کے پاس ضرور جائے گا، وہ اپنا معاملہ اللہ کے پاس وہ سمجھے گا۔ مگر اس نے بڑے تکبرانہ انداز میں گفتگو کی اور اللہ کو اس کا تکبر ناپسند آیا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، جو پروردگار دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ جو اللہ رب العزت دولتوں سے ہم کو اور آپ کو نواز سکتا ہے، وہ دولتوں کو چھین کر نیلام بھی کرنا جانتا ہے۔ صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں چھین کر گمنام بھی کر دیتا ہے۔ اور وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کر، وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کر، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے۔ حالات بدل گئے، چنانچہ اس کے کاروبار کے اندر دھیرے دھیرے نقصان ہوتا گیا، حتیٰ کہ اتنا نقصان ہوا کہ اسے اپنا کاروبار ختم کرنا پڑا۔ یہاں تک نوبت آ گئی کہ اسے اپنا گھر بھی بیچنا پڑا، اور آخر کار اس نے اپنی بیوی کو بھی طلاق دے کر فارغ کر دیا۔ وہ اللہ کی نیک بندی اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی کہ اللہ میرے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک اور تاجر تھا، اس نے اس نیک بندی کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ چونکہ اس کو اللہ رب العزت نے حسن و جمال سے بھی نوازا تھا، فضل و کمال میں نیکوکاری بھی
عطا کی تھی، ماں باپ نے نکاح کا پیغام قبول کر لیا اور اس کی شادی ہو گئی۔ اللہ رب العزت کی شان دیکھیے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ اپنے خاوند کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی اور دروازے پر دستک ہوئی، کسی نے اللہ کے نام پر مانگا۔ اس نے اپنے خاوند سے اجازت مانگی اپنی عادت کے مطابق کہ اگر آپ اجازت دے دے تو میں ایک روٹی اس مانگنے والے کو، اس اللہ کے نام پر مانگنے والے کو دے کر آ جاتی ہوں۔ اس نے کہا دے دو۔ یہ ایک روٹی لے کر گئی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ جو اس کا پہلا شوہر تھا، جو اتنا بڑا تاجر تھا، وہ آج اس کے دروازے پر سائل بن کر، مانگنے والا بن کر کھڑا ہے، اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے۔ اس نے چیخ ماری، اس کے خاوند نے وہ چیخ سنی تو دوڑتا ہوا باہر آیا، دروازے کے پاس آیا۔ میری بیوی کو کیا ہو گیا؟ وہ پریشان ہو کر کے دروازے کے پاس آیا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ بیوی کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ وہ بہت پریشان، پوچھا کیا بنا؟ اس نے کہا کہ یہ دروازے پر میرا پہلا شوہر سائل بن کر کھڑا ہے۔ اس نے بھی اسے دیکھا اور پہچانا اور کہنے لگا کیا تم نے مجھے پہچانا؟ میں وہی سائل ہوں جو ایک مرتبہ تمہارے دروازے پر سائل بن کر گیا تھا۔ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ اللہ رب العزت نے کیسے ایک سائل کو مکان اور دولتوں سے نوازا، اور ایک تاجر کو، ایک بہت ہی بڑے تاجر کو جس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، اس کو غریب کر دیا، فقیر کر دیا۔ اس کے ہاتھ سے دولت بھی چلی گئی اور بیوی بھی چلی گئی، اور جو سائل تھا اس کے ہاتھ میں دولت بھی آ گئی اور بیوی بھی۔ اللہ رب العزت کب کس حالات میں کس کو تبدیل کر دے اور کس کا وقت کب بدل جائے یہ ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے ہم سب کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آپ کو اس ویڈیو سے کیا سیکھنے کو ملا اور کیا سبق ملا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اس ویڈیو کو لوگوں تک شیئر ضرور کریں، اور جنہوں نے بھی ابھی تک ہمارا چینل حافظ امروز عالم آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو تکبر کرنے سے محفوظ رکھے اور تکبرانہ انداز میں گفتگو کرنے سے ہماری زبان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اور تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی نصیب عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔